لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا آپ آگے ہو جائیں. آپ بھی آگے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ نوعیت میں کلاس ہماری چھوٹی ہے لیکن زیادہ مجھے کمفرٹیبل لگ رہی ہے. ماحول کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے اپروچ بھی آسان ہے، میرے خیال آنے جانے میں بھی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم یہیں پہ اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. 3 چیزیں میں نے خالد بھائی سے کل ذکر کی تھی کہ اس کلاس کو چلانے کے لیے ضروری ہے. ایک ہے انتظامی معاملہ، ایک ہے پڑھانے والے معلمین، اور ایک ہے پڑھنے والے شرکاء طلباء طالبات. انتظامی لحاظ سے اب یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ کا گھر ہے، ہر چیز موجود ہے، پانی موجود ہے، واش روم موجود ہے، موسم کے لحاظ سے ٹھنڈا ہیٹر سب کچھ موجود ہے. اور کسی کو کہنا کہ چابی لے آؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، وہ مسئلہ نہیں. باقی یہ ہے کہ خالد بھائی، میں قاسم عزیزم کے یہیں رہتے ہیں، ہمارا آنے میں بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ بھی ہمارے بچے ہیں. نجیب صاحب کو تھوڑا سا آنا پڑے گا. کیا خیال ہے نجیب صاحب؟ یہاں ٹھیک ہے کلاس؟ ٹھیک ہے. ہماری کالج انتظامیہ کی وہ اس سے بھی جان چھوٹ گئی نا. ان کو بلانا پڑے اور ان کو کھینچنا پڑے اور ان کو لانا پڑے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. ہم نے یہ سارا کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے. جب تک ہم کسی کے لیے کام کرنے کا سوچیں گے ہم سے یہ کام نہیں ہوگا. ہم جب اللہ کے لیے کرنا سوچ لیں گے تو ہم آسانی سے کریں گے. ہمارے اندر وہ خود بخود احساس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا اور ہم خود کریں گے، ہمیں کوئی دھکیلے گا. یہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں بہت بنیادی چیزیں، بہت بنیادی چیزیں. یعنی لوگ قرآن مجید کو تو پڑھ لیتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ استاد بھی نہیں بتاتے. جب بچہ ناظرہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، حروف کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ پہچان آپ کو صرف ادائیگی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ٹیکنیکلی جو اس میں ہے کہ حرف کی شکل کیا ہے، اس کا مقام بدل رہا ہے، نقطے کا تعداد بدل رہی ہے، اس کا مخرج بدل رہا ہے. یہ چیزیں ان ڈیٹیل کون بتاتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا. آپ کو بتانے سے ہمیں یہ امید ہے کہ آپ اس بات کو اپنے تک نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوستوں کو، اور جہاں بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں یہ خیر ہے جس کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور کیا خوبصورت بشارت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا خوبصورت راوی ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور سکھانے والوں کو دونوں کو بہترین قرار دیتے ہیں. حالانکہ آپ اگر سوچیں ذہنی لحاظ سے، بھائی سکھانے والا تو بہترین ہے، اس کے پاس نالج ہے، علم ہے، ماہر ہے، سکھا رہا ہے، لیکن سیکھنے والا اس کو نسبت قرآن سے ہو گئی، اس لیے وہ بھی بہترین. سیکھنے میں، عمل میں شامل ہونا اس سعادت نے اسے بہترین بنا. آپ بہترین لوگ ہیں. آپ تعداد کو نہ دیکھیں، آپ اس اپنے وقت کو انتہائی اہمیت کے ساتھ، قاری صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بہت بنیادی ہیں، ان کو سیکھیں، سمجھیں. اب میں جو گزارشات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، دیکھیے قرآن کی تعلیم و تعلم کے کئی میدان ہیں. اب ایک ناظرہ کا ہے، اس میں مخارج کا، حروف کی ادائیگی کی بات ہے.
ایک حفظ ہے الحمدللہ، اس کی بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کی، اپنی جگہ پر بہت اہم کام ہے، اور قرآن کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے، قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، تو قرآن کہتا کیا ہے، کن کاموں کی کرنے کا حکم دیتا ہے، کن کاموں سے منع کرتا ہے۔ اب اس کی تفسیر، اس کا جاننا یہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، اور یہی اصل میں غایت ہے۔ وہ سب کچھ جو ہے اس کا فائدہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے قرآن کو، اس ذکر کو سمجھنے کے لیے آسان بنا، آسان بنا۔ اب خالد بھائی آپ کو عربی کی گرامر بھی پڑھائیں گے، آپ انگلش کی گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اردو کی گرامر بھی پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ، اور یعنی کہ ہم اجمی ہیں، پھر بھی ہمیں یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ سمجھ نہیں آتی، سمجھ آتی ہے۔ ہمارا چونکہ ماحول ایسا ہے، ہم اس میں پریکٹس نہیں کر سکتے، ہم ان ڈیٹیل نہیں جاتے، ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اہل علم سے استفادہ نہیں کرتے، اس لیے ہمیں مشکل لگتی ہے۔ ہمیں جب پتہ ہی نہیں تو مشکل لگتی ہے، لیکن جب اس کو سیکھنے کے لیے آپ آئیں گے تو یہ مشکل نہیں۔ اسی طریقے سے ایک قرآن مجید کے سمجھنے کا انداز ہے تذکر، ایک ہے تدبر، ایک تذکر، ایک تدبر۔ تذکر یہی سطحی نصیحت، مفہوم کو حاصل کر لینا، آیت کو پڑھنا اور اس کا مدعا پا لینا کہ یہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، کیا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ بس تذکر ہے۔ آگے اس کی گہرائی میں اس کا مسائل کا استنباط کرنا، اس کو دوسرے مقامات کی روشنی میں اس کو ایک موقف کے طور پہ لینا، ایک مسئلے کا حل بتانا، یہ اہل علم کا کام ہے، اسی کو تدبر کہتے ہیں۔ یہ اہل علم کا کام، ہر بندے کا کام نہیں، ہر بندے کی ضرورت اس کا تذکر ہے، اس سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ یہ اصل میں قرآن کی شان اللہ نے بنائی۔ اب قرآن ایک سمندر ہے، اب سمندر کے اندر موتی ہیں، اب موتی نکالنے کے لیے غوطہ زنی ضروری ہے۔ غوطہ غنی میں مہارت ہر کسی کی اپنی ہے، فراست، عقل، ماحول، تعلیم، پس منظر، کتنی چیزیں ہیں جو انسان جو ہے استعمال کرتا ہے تب وہ موتی نکالتا ہے۔ تو اللہ نے جتنا ظرف دیا، جتنی استطاعت دی، جتنی ہمت دی، وہ ہم لگا دیں، اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے، ہمیں محروم نہیں رکھے۔ بس یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم یوں ہی نہیں بیٹھے ہوئے، نہ ہم نے اپنی کوئی سکل بہتر کرنی ہے، نہ ہم نے اپنے کوئی ٹیسٹ اعلیٰ درجے میں پاس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کے قرآن کا فہم تذکر اپنی ہدایت کے لیے حاصل کیا۔ اب یہ سب چیزیں انشاءاللہ مرحلہ وار چلتی رہیں گی۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک قرآن مجید کا منتخب نصاب کا مطالعہ کیا تھا، شروع کیا تھا، وہ غالباً سورہ تحریم تک پہنچ گیا تھا، پھر ہماری کلاس جو ہے وہ آگے چل نہیں سکی، اس میں وقفہ آ گیا، آپ دوبارہ ہم شروع کر رہے تھے۔ اس دفعہ میں اس منتخب نصاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ قرآن مجید کے تعارف میں باتیں آپ کو جو ہیں وہ بتاؤں۔ دیکھیں کسی چیز کا جب تک تعارف نہ ہو، اس کی اہمیت، اس کی وقت انسان کے ذہن میں نہ ہو، تو پھر اس کو وہ انسان مقام نہیں دے سکتا، نہیں دے پاتا۔ شعوری طور پر ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا اس کا شان اور مقام ہے، قرآن کیا ہے، تو ہم تعارف قرآن آج ہم جو ہے حاصل کریں، تعارف قرآن۔ تعارف قرآن میں سب سے پہلی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اس کو اگر میں ایک جملے میں آپ کے سامنے بات رکھوں تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام کیا ہے جی؟ اللہ کا کلام۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، یہ پہلا تعارف ہے۔
اللہ کا کلام ہم تک کیسے پہنچا؟ فرشتے کے ذریعے ہم تک پہنچا نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس تک پہنچا۔ قرآن اللہ کا کلام فرشتے کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس تک پہنچا، آپ کے لب مبارک سے نکلا، صحابہ کے مبارک کانوں تک پہنچا، ان کی سینوں میں محفوظ ہوا اور اللہ نے آگے جاری کیا۔ چل ٹھنڈے کی یہ ہمارا ایمان، اس کو ذہن میں، یہ کتاب نہیں ہے جیسے ہماری دوسری کتابیں ہوتی ہیں۔ کتاب اللہ نے اس کو کہا ہے، لیکن یہ اللہ کا زندہ و جاوید، جیسے اللہ زندہ و جاوید ہستی ہے، ایسے اس کا یہ زندہ و جاوید کلام۔ اور قرآن خود مختلف مقامات پر اپنا تعارف کرواتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ عظمت والا، شان والا قرآن ہے، عزت والا قرآن ہے، جو لوح محفوظ میں، ایک تختی ہے، لوگ کہتے ہیں تختی کو، جو محفوظ ہے، جس میں کسی کی اپروچ نہیں ہو سکتی، کوئی اس سے مٹا نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تعریف نہیں کر سکتا، لوح محفوظ۔ لہذا یہ کتاب اللہ نے سورہ زخرف میں فرمایا انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ اب وہ اصل کتاب لوح محفوظ پہ جہاں سے یہ فرشتہ لے کے آتا ہے، اس کتاب کی بات ہو، بلا شبہ اور ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی حکمت والی کتاب میں ہے یہ قرآن جو ہم بھیج رہے ہیں۔ یعنی یہ الزام لگ رہا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا رہے ہیں، کسی سے سیکھ کے لا رہے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ سب باتوں کا رد ہو نہیں، یہ لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس کتاب محفوظ، اس میں حکمت اور دانائی کا وہ ذخیرہ اور منبع، اسی لیے قرآن مجید پھر اس شان سے آیا ہے تو چیلنج کر رہا ہے، جو قاری صاحبہ کو بتا رہے تھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ ساری باتیں جو پروپیگنڈا وہاں پہ چل رہا ہے اس کا رد ہو رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے۔ پھر آگے اس کا بتایا ھدی للمتقین، یہ آئی کیوں ہے؟ متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہو۔ اور سورہ یوسف میں فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کھلی روشن کتاب کی آیات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب یہ اتارا جانا والا، اس کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے جو حکیم و دانا ہے، جو کلام میں نے کہا کہ یہ اللہ کا ہے، یہ لفظ بھی قرآن مجید سورہ توبہ میں استعمال ہوا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مشرک تم سے یہ پناہ طلب کرے، حالت شرک میں ہوتے ہوئے چاہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ اس کو پناہ دیں، پروٹیکشن دیں، ماحول دیں، اور وہ آ کے اللہ کا کلام خود سن لے اور خود سن کے پھر فیصلہ کرے کہ اس کا مقام و شان کیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے یا تکذیب کرنی ہے، وہ خود آئے، خود اپنے آپ کو قرآن مجید کی محفل میں محفوظ سمجھے۔ یعنی یہ نہیں کہ کافر آ گیا، مشرک آ گیا اور مسلمان ٹوٹ پڑے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ قرآن سب کے لیے، آئے وہ مشرک حالت شرک میں، آپ کی محفل میں آئے، صحابہ کی موجودگی میں آئے، وہ سنے اللہ کا کلام اور پھر وہ اپنا فیصلہ کرے اس نے کیا کرنا، پھر اس کو جانے دیا جائے محفوظ، اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا۔ تو قرآن حکیم ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ایک کتابی شکل میں موجود ہے، اور یہ اب اس وقت تحریری طور پر موجود ہے، جیسے سورہ اعراف میں فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے بارے میں ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام تختیوں پر لکھ دیا تھا، اسی طرح اس کو بھی لوح محفوظ میں لکھا گیا۔ اس کی عظمت کا مقام ایک مثال سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ دیکھیے، کوئی حقیقت جب انسان کی فہم، ادراک، شعور سے بہت بڑی ہو، اس میں ویسے جیسے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ انسان کا فہم اس کو نہیں لے سکتا، تو اللہ اس بات کو تمثیل سے بیان کرتا، مثال سے بیان۔ اب قرآن مجید کی عظمت کو تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا،
کہ بھئی اس کا مقام، اس کی شان جو ہے وہ براہ راست تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہاں تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم بفرض محال اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو اس کی عظمت، اس کا رعب، اس کا دبدبا، اس کا بوجھ، وہ پہاڑ جو بڑا مضبوط ہے وہ سہار نہ سکتا، اور ریزہ ریزہ اللہ کا کلام ہے، اتنا بارعب ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی۔ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور جو کلام کی شیرینی تھی، جو مٹھاس تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مطالبے پہ لے آئی اور کہا کہ اے میرا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ اب یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایک پہاڑ ہے سامنے، اس پر ہم اپنی تجلی ڈال دیتے ہیں، اگر اس تجلی سے پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ سکا تو پھر تم ہمیں دیکھنے کے بارے میں کچھ سوچو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجلی پہاڑ پر ڈالی براہ راست، تو پہاڑ کی یہی حالت ہوگی کہ یہاں ذکر ہوا لو انزلنا ھذا القرآن، یہی معاملہ وہاں ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ؟ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام تو ہوش و حواس سے کھو بیٹھے، بے ہوش ہو۔ ہاں جب ہوش میں آئے تو پھر اپنے مطالبے سے باز آ گئے، کہا یا اللہ میں اپنا مطالبہ چھوڑ دوں۔ یعنی اس تجلی کا جو براہ راست پہاڑ پر پڑی تھی اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکی۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی ہے؟ اللہ کے جلالی پیغمبر ہے، اللہ سے کلام کرنے کی شان صرف انہی کی ہے براہ راست، اور کسی کی نہیں ہے، لیکن اتنی تاب نہ لا سکے تو اللہ کی وہ تجلیات اس کلام میں موجود ہیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ شان کا کلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ عربوں میں آیا تو اس کے اندر ایک کڑک تھی، ایک گرج تھی، اس نے سارے ماحول کو ہلا کے رکھ دیا۔ ام یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا سوال کرتے ہیں آپس میں، کیا بحثیں کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ بڑی خبر کیا ہے؟ الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ قرآن نے۔ یہ ساری چیمیں گوئیاں، یہ بحثیں قرآن کے نزول کے بعد شروع۔ تو یہ تجلی اور یہ اس کا جو رعب اور جو مقام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کے انداز میں ہمارے سامنے رکھا، گویا کہ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام ہے، فرشتہ لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس تک، اور قرآن کی عظمت میں نے آپ کو سورہ حشر آیت نمبر میرے ذہن میں لو انزلنا آخری رکوع میں جاتا، اس کو آپ دیکھ لیں تو یہاں پر دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو کہا گیا کہ خود بنایا ہے، گھڑا ہے، الزام بہت سارے لگائے، اس کو بھی بیان کیا۔ سورہ طور میں فرمایا ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بنایا ہے، ان کا قول ہے، ان کا بنایا ہوا ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے یہ ایمان نہیں لاتے، ماننے والے ہیں نہیں، ایمان کی طرف نہیں آ رہے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، چاہیے کہ پھر یہ اس جیسے کلام لے آئیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو یہ بھی بنا لیں۔ ان کے پاس بھی وہی صلاحیتیں، وہی استعدادیں ہیں جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، تو یہ کریں۔ اگر انسان کا یہ کلام ہے، انسان بنا سکتا ہے، تو یہ بھی انسان ہے، بنائیں اور لے کے آئیں اگر سچے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیلنج وہ قبول نہ کر سکے، اور اللہ نے اس بات کو ایک نہیں 4 مقامات پر چیلنج کے انداز میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں ہمارے اس کلام میں شک ہے
تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے اپنے سارے مددگار بھی بلا رہے اور ہو تمہارا کوئی تھنک ٹینک اور کرو تم کوشش اور بناؤ اور لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر آپ ان سے فرمائیں کہ اگر اس کلام کے لیے جمع ہو جائیں سارے جن سارے انسان آپس میں متفق ہو جائیں کہ اس جیسا ہم نے کلام بنا کے لانا ہے، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا نہیں لا سکتے، اس کی مثال نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے پورے طریقے سے مددگار بنے، تعاون کر رہے ہیں، پوری کوشش کریں، یعنی یہ چیلنج سٹل موجود۔ اور اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا ہم یقولون افترا، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑا گیا ہے، خود بنایا گیا ہے، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو چلو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر اللہ کے سوا تم مددگاروں کو بلا کے بنا سکتے ہو، اس دعوے میں سچے ہو تو کرو۔ اور چوتھا مقام سورہ یونس کا ہے ام یقولون افترا، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑا گیا ہے، پیغمبر نے خود بنایا ہے، قل فاتوا بسورہ، چلو 10 صورتیں چھوڑو ایک صورت لے آؤ، مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی تمہارے مدد کوئی کرنے والے کریں، لے آؤ اس کا سکرام۔ تو اللہ کی قرآن کی عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے، شان یہ ہے کہ اس جیسا کلام اس کے چیلنج کے باوجود کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اتنا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو دیا کہ سورہ زمر میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے خوبصورت کلام نازل فرمایا، حدیث کہتے ہیں بات کو، کلام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت کلام نازل فرمایا۔ کتاب متشابہ، ایک کتاب ہے جو ملتے جلتے مسانی، کتاب متشابہ مسانی، جو اپنے ملتے جلتے مضامین کے ساتھ نازل ہے، یعنی یہ مضامین اس کے آپس میں ملے ہوئے، ایک مقام دوسرے مقام کو وضاحت سے، کہیں اجمال کہیں تفصیل، یہ کتاب اللہ نے بھیجی اس کلام پر مشتمل۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں لرز جاتی ہیں ان کی کھالیں، ان کی رونگٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اس کلام کو ہیبت کے ساتھ سنتے ہیں، فہم بھی ہو سمجھ بھی ہو تو ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور ان کی کھالیں، ان کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اثر پیدا ہوتا ہے۔ یخشون ربہم، اپنے رب کی خشیت سے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ پھر ایک ہم ادھر پڑھیں گے، اصطلاح پڑھیں گے حروف پہ، حروف لین، ایسے حروف جو نرمی سے ادا ہو، وہی لفظ یہاں استعمال ہے، ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل بھی سہم جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت کا اہتمام فرماتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ بھٹکا دے، یعنی اس کی طرف آنے کی استعداد چھین لے، اس طرف کوئی نہ آئے، اس کے دل پہ مورے لگ جائیں تو اللہ کی جناب میں وہ گمراہ ہو گیا، فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ گویا کہ دروازہ یہ ہے، شاہدرہ یہ ہے، ہدایت پر چلنے کے لیے اللہ نے راستہ یہ دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت پر آئیں۔ اللہ کی پہچان، اللہ کے کلام کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، اپنے دین کی اہمیت، اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں۔ ایک درد ہے، ایک فکر ہے۔ خالد صاحب جب بات کرتے ہیں میں یقین کریں حیران، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں لوگ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے، تو مجھے ان کی بات میں درد نظر آتا ہے۔ تو یہ جو محفل ہے، یہ جو ماحول ہے، اس کی طرف ہمارے دل، ہمارے قدم نہیں اٹھتے، یعنی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں۔ تو جو اللہ نے اگر ہمیں اپنے کرم سے یہاں بلا لیا تو ہمیں اس کا شکر ادا کریں، ہمیں اس کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا بڑا پائیدار رسول ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اضافہ کر دیں گے، ہم بڑھا دیں گے۔ اب یہاں شکر کیا ہے؟ ہم نے شوق سے آنا ہے،
ہم نے توجہ سے بیٹھنا ہے، ہم نے سیکھنے کی نیت رکھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے اپنے لیے بھی اور اللہ کی نعمت ہے، اس کو حاصل کریں۔ اللہ کیا بڑھائیں گے؟ سینہ کھول دیں گے، فہم بہتر کر دیں گے، مشکل آسان کر دیں گے، آنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اضافہ ہو جائے گا اس قدردانی پر جو ہم کریں۔ اللہ نے اس کو قرآن مجید کی عظمت کو سورہ یونس میں جو بیان کیا، اس میں پوری انسانیت کو خطاب کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق دلوں کو نرم کرنے والا، واعظ کہتے ہیں دلوں کو نرم کرنے والا کلام یا بیان، تمہارے پاس واعظ آ گیا دلوں کی نصیحت کے لیے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، وہ ہدیٰ، وہ ہدایت ہے، وہ رحمہ اور سراپا رحمت ہے للمؤمنین، ایمان والوں۔ یعنی آیا تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن یہ صفت جو ہدایت والی، رحمت والی ہے، یہ حاصل ہوگی مومنین، انسانوں میں سے جو ایمان لے آئیں گے ان کو اللہ اس کے ذریعے سے اپنی رحمت سے نوازے گا، اپنی ہدایت سے نوازے گا۔ تو انسان آئیں اگر طلبگار ہیں ہدایت کی اور رحمت کی، اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں، تو یہ ہے وہ جس کے ذریعے سے اللہ یہ عطا فرمائیں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے یہ کلام نازل ہوا ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر یہ خوش ہو جائیں، فرح، خوشیاں منائیں، شاداں ہو جائیں، فرح ہو جائیں، اور هو خیر مما یجمعون، بہتر ہے یہ ان تمام چیزوں سے جو اس کو ہٹ کے وہ جمع کرتے ہیں، محفوظ ہو۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ وسائل ہیں، صلاحیتیں، استعدادیں ہیں، ڈگریاں ہیں، مقام ہیں، عہدے ہیں، جس کے لیے وقت لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں اور پھر کچھ گین کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان سب سے یہ بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے، اللہ کا کام غلط نہیں ہو سکتا۔ ہماری ترجیحات کبھی کیا یہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ خیر یہی ہے، اور یہی بات میں نے حدیث میں آپ کے سامنے بیان کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم، یہی بات آئی تھی آپ کے سامنے۔ میں کتنا ٹائم لوں گا؟ 28 منٹ ہو گئے جی 28 ہو گئے منٹ 28 منٹ ہو گئے، بس میں آدھا گھنٹے لوں گا، میں زیادہ نہیں لوں گا، آپ کو ٹائم انشاءاللہ زیادہ دیں گے۔ اور خالد بھائی کا جو آپ کو مختلف چیزوں پر مشتمل لیکچر ہے، وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ آپ کی جو اس وقت سچویشن ہے، آپ تعلیم میں ہیں، آپ کو جو ہے وہ علوم دونوں چاہیے، اللہ کا کلام اس سے بھی جڑیں گے، اور جو کچھ آپ کو یہ گرامر میں، انگلش میں بھی انہوں نے کہا تھا میں بتاؤں گا، عربی گرامر، حدیث کا، حدیث کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے یہ بیان کی، انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے پیغمبر ہم نے یہ ذکر آپ کو عطا فرمایا، ہم نے نازل کیا تاکہ آپ اس کو کھول دیں، بیان کر دیں، وضاحت کر دیں جو لوگوں کی طرف اتارا گیا۔ براہ راست یہ نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنے اقوال، اپنے فرمودات سے جو تشریحات ہیں وہ حدیث ہے، اس کو پڑھے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ بانی محترم تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد فرمایا کرتے تھے، اگر حدیث کو بیچ سے کاٹ دو تو قرآن موم ناک ہے، موم کی جدھر مرضی ہے پھیر لو، جو مفہوم مرضی ہے بنا لو۔ اور یہ لوگ کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے یہی کام کرتے ہیں، اپنے مطلب اپنے معنی پہنا